ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ دن کی روشنی میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے کچرے والا گزر گیا. ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے موٹر سائیکل آ کے رک کے چلی گئی. وہ کیمرہ وہ لمحہ کیوں نہیں دکھا رہا اگر اس نے خودکشی کی ہے جب مقتول وہاں پہ چل کے آیا ہے خودکشی کرنے, اپنے آپ کو گولی مارنے؟ کیا وہ آسمان سے نازل ہوا تھا اس ہل کے اوپر, اس ٹیلے کے اوپر؟ اسی سڑک سے چل کے آیا نا. تو وہ لمحہ کہاں غائب ہو گیا؟ کیونکہ جو اس کا آخری لمحہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پھینک رہا ہے وہ سگریٹ نہیں, وہ موبائل ہے. فجر کا وقت تو ہو چکا ہے, پو تو پھوٹ چکی ہے, دن کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو تو واضح نظر آنا چاہیے کہ وہ کب آیا وہاں پہ, وہ جگہ آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ والد صاحب چلا چلا کے تھک گئے میڈیا پہ. ایسی کیا وجہ تھی؟ وہاں پہ جو گیسٹ ہاؤس واقع ہے وہ لوگ میری تفتیش کرنے پہ, میرے بیٹے کی تصویر دکھانے پہ نہ صرف دروازہ بند کر گئے, وہ اپنا گیسٹ ہاؤس چھوڑ کے بھاگ کے پیچھے والی پراپرٹی میں کود گئے. اور پیچھے والی پراپرٹی سے لوگ پوچھنے آئے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں کود کے بھاگ رہے ہیں؟ ان کا کیوں نہیں تعاقب کیا گیا؟ اس گیسٹ ہاؤس کا سی سی ٹی وی کہاں ہے؟ وہ گیسٹ ہاؤس اسی سڑک کے اوپر اسی شادی ہال کے سامنے شامل ہے جو شادی ہال کا آپ کو سی سی ٹی وی دکھایا جا رہا ہے, مگر گیسٹ ہاؤس کا نہیں دکھایا جا رہا. یونیورسٹی روڈ کے بالکل عقب میں وہ جگہ ہے جہاں لاش ملی ہے. چاروں طرف کیمرے ہیں, سلیکٹو فوٹیج آپ کو دکھایا جا رہا ہے. بھائی جس وقت وہ جگہ مقام پہ گیا اس کے 12 گھنٹے کے بعد کون کون گزرا وہاں سے؟ اور صرف عام شہری نہیں, مجھے یہ بھی بتاؤ کتنی پولیس موبائلیں گزری وہاں سے, کتنے پولیس اہلکار بائک پہ گزرے یہاں سے. یہاں کے تشدد کے معاملے میں پولیس کا دامن صاف ہے شہر کا. ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے نہیں تھک گئے کسٹوڈیل ڈیتھ کی. ہر بندہ جو اس جگہ سے گزرا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اس کا فوٹیج اور شواہد سامنے لانے چاہیے, اس کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے جو وہاں سے گزرا تھا. اچانک ایک جن سے لاش نازل ہوتی ہے, کیسے پہنچی ہمیں پتہ نہیں. تھوڑے تھوڑے گھنٹے پہلے کی آگے آگے کونوں کی گلیوں کی سڑک دکھا کے مجبور کر دو کہ جی یہی ہو رہا ہوگا. مجھے 3 کروڑ روپے دے دو ورنہ میں کل کا سورج نہیں دیکھوں گا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں؟ یہ تو لکھا ہے کہ میری کوئی جان لینے کا اگر مجھے 3 کروڑ روپے نہیں ملے. اگر میں مان لوں کہ سمیع اللہ سمرو کا یہ بیان صحیح ہے, سچ ہے تو, اور واقعی میں یہ میسج آپ کو ملا ہے تو وہ تو پھر اپنی جان کو لاکھ خطرے بتا رہا ہے. آپ اس کی جان کے لاکھ کو خطرہ جو ہے ڈپریشن بتا رہے ہو, کس کے کہنے پہ بتا رہے ہو, روز اول سے بتا رہے ہو, اور کیوں بتا رہے ہو؟ جب یہ باپ گیسٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے سی سی ٹی وی دیکھ رہا تھا, پولیس تھانے جوہر کی پولیس نے شور مچا کے کیوں ان کو باہر نکالا؟ کیوں ان کو سی سی ٹی وی مکمل نہیں دیکھنے دیا؟ کس کو وہاں پہ بچا رہے تھے؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں آج تک نہیں ملے. اور صبح میں آپ کو بتا چکا, یہ عدالت گئے, ایک آرڈر آیا تو خول بھی سامنے آ گیا. اب بیان لینے کے لیے بھی پولیس سامنے آ رہی ہے, بندوق بھی کل کو آ جائے گی. شاید کوئی ہو سکتا ہے لو لیول کا بندہ بھی پکڑ کے سامنے کر دے کہ شاید جی اس نے گولی ماری تھی یا کچھ کی تھی. مگر انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ ایگزیبیشن ہوگی. ہماری کوشش رہے گی اور آپ کا ساتھ رہے گا کہ یہ شفاف طریقے سے ان ڈاکٹروں کے تحت ہو جو پہلے نامزد ہوئے تھے, جن پہ ہم کو بھروسہ ہے, اور یہ شواہد کچھ یقینی طور پہ ایسے سامنے آنے ہیں کہ جن کو دبانے کے لیے, چھپانے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں, صبح کے 6 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں, اور بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں. یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے لخت جگر کی قبر کشائی کروانی ہے اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانا ہے. اسی تکلیف سے گزرتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے آج والدین نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان حالات اور کنڈیشن کے اندر قبر کشائی نہیں ہو سکتی. آج قبر کشائی نہیں ہو رہی, وہ معاملہ مؤخر ہو رہا ہے. عدالت مجاز اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس کو مؤخر کرے اور اس سے مزید جواب طلبی کرے سیکرٹری ہیلتھ سے. مگر جو ہمارے خدشات تھے, جو ہم نے مجسٹریٹ صاحب کے آنے پہ ان کو بتائے کہ سر کل آپ کے حکم کے آنے کے بعد شام کو 4 بجے پولیس سرجن نے عمل درآمد کرتے ہوئے نکال دیا لیٹر, 8 ڈاکٹر کر دیے نامزد, ہمیں آ گیا ان پہ بھروسہ, ہم ہو گئے راضی. پھر اچانک رات کی تاریکی میں 12 پونے 12 بجے ڈی جی حیدرآباد, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, انہوں نے پورے بورڈ کو فارغ کر کے نئے 4 نام ڈال دیے جو کہ حیدرآباد جامشوروں سے آ رہے, اور ہمارا ان پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے. ابھی یہ بحث چلی رہی تھی, آپ بدنیتی کا عالم دیکھیے گا. ابھی یہ بحث چلی رہی تھی کہ یہاں صبح 10 بجے 7 تاریخ کو 6 تاریخ کی بیک ڈیٹ میں ایک دوسرا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے ڈائریکٹر جنرل حیدرآباد کا, اور اب وہ یہ میڈیا کا پریشر اور پریس کانفرنس صبح کی دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار میرے 4 رہنے دو اور اپنی مرضی کی بھی چلو ڈال لو جو ڈالنے ہیں تو, مگر میرے یہ 4 رتن جو ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے, جو انمول میں نے کھوج کے نکالے ہیں اور میں امپورٹ کرا کے کراچی لے کے آ رہا ہوں کہ جی یہ یہاں پہ آ کے کریں گے, جو کہ کراچی میں تو شاید ایکسپرٹ ہے نہیں. یہ جو سیاسی دباؤ کی وجہ سے گپت طریقے سے وسوسے پیدا کر کے, شک و شبہات پیدا کر کے آپ ڈاکٹرز لے کے آ رہے ہیں
یہ ہم نے اپنا بیان دے دیا ہے مجسٹریٹ صاحب کے کہنے پہ آئیو کو کہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، نہ اپنی اوریجنل چارج کی شکل میں، نہ کسی اور کمیٹی کے ممبر بن کے، کیونکہ ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ پہلے 8 رکنی لوگ کیوں فارغ کیے گئے تھے۔ اور پھر ایک اور نوٹیفیکیشن لہرایا جا رہا ہے کہ جو سندھ کے رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت سیکرٹری ہیلتھ کے اختیارات میڈیکل بورڈ بنانے کے جی گئے ہیں ڈی جی ہیلتھ حیدرآباد کو، تو وہ بنا سکتا ہے۔ تو کوئی ان کو قانون پڑھائے عقل کے اندھوں کو کہ سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ 2023 ایک اسپیشل لا ہے، اسپیشل لا جنرل لاز سے پریویل کرتا ہے، اور اس نے خاص طور پہ ایگزیمیشن کے معاملے میں، نارمل معاملے میں نہیں، قبر کشائی کے معاملے میں کمپلیٹ اختیار صرف پولیس سرجن کو دیا ہے۔ مگر چونکہ عدالت مجاز ہے، وہ اگر جواب طلبی کرنا چاہتی ہے سیکرٹری ہیلتھ سے کہ جی پولیس سرجن بھی آپ کے محکمے کا اور ڈی جی حیدرآباد بھی آپ کے محکمے کا، دونوں ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں، تو آپ جواب دیں، تو ان کا جواب آئے گا۔ مگر مکمل ناکام نہیں ہوئے جو اس بددیانتی کے پیچھے تھے، جو اس دباؤ کے پیچھے تھے، جو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ثبوت پہ، چونکہ ایک کامیابی ان کو آج مل گئی کہ اب مزید ڈیلے ہو رہا ہے۔ مگر بات یہ بھی ہے کہ کیا ڈیلے نہ ہونے کے چکر میں اور اجرت کے چکر میں ہم ایسے لوگوں سے قبر کشائی کرائیں جن کی کوالیفیکیشن پہ ہمیں شک ہے، جن کی نیت پہ ہمیں شک ہے، جو ایک شفاف طریقے سے، قانونی طریقے سے ہمارے سامنے آئے نہیں۔ مگر اب یہ ڈیلے بھی گنا جائے پولیس کے کھاتے میں اور ہیلتھ منسٹری کے کھاتے میں اور سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں، اور اب ہم کسی ڈی آئی جی یا ایس ایس پی سے مطالبہ یا بات کر ہی نہیں رہے۔ والد صاحب اب ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب سے، آپ کی بھی جوان اولادیں ہیں، بلاول بھٹو صاحب سے، آپ خود زرداری صاحب کی جوان اولاد ہیں، ان سے آئی جی سندھ سے بھی نہیں، اس آئی جی سے کیا بات کی جائے جو قبر کشائی اور میڈیکل ایگزامینیشن ہونے سے پہلے بول دے کہ ختم ہوگی تفتیش، بس ابھی ریویل کر دیں گے، ٹریس کر لیا سب کچھ۔ تو اب یہ چیف ایگزیکٹو وضاحت کرے۔ ہم نے آج بھی اپنا بیان کہہ دیا ہے کہ ہم سے ان 8 ڈاکٹر پہ یقین ہے، وہ تمام اور ڈاکٹر سندھ حکومت آپ کے اپنے رکھے ہوئے ہیں، یا تو بولو کہ ہم نے غلط لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے، وہ نہیں اس قابل ہیں کہ کرتے، اور انہوں نے آج تک اپنی تاریخ میں جتنے سینکڑوں ہزاروں ایگزیومیشن اور پوسٹ مارٹم کیے ہیں، کیا ان پہ بھی سوالیہ نشان اٹھا دو گے؟ کیسے ان کو ایکسپرٹ بنا کے آپ میں رکھا ہوا ہے؟ ہماری کیس میں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، باقی ہر کیس کے لیے وہ صحیح تھے۔ تو یہ بددیانتی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ 2 نمبری آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور میں اس وقت یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آئے دن مرڈر کیسز میں عدالتوں میں اپیئر ہوتا ہوں، آئے دن ہم جوجھتے ہیں انہی حرکات سے، انہی کرپشن سے، اسی بددیانتی سے، مگر آج اگر ہم کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کر پا رہے ہیں تو اس کا پہلا صحرا ان والدین کی ہمت پہ جاتا ہے جو ہمت ہار کے گھر نہیں بیٹھے۔ دوسرا اور بہت ضروری صحرا اس شہر کے نوجوانوں کو جاتا ہے جو 8 دن سے ہر رات گھر سے باہر نکل کے کسی نہ کسی شہرا پہ بیٹھ کے، وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے ذاتی طور پہ میر رضا کو، مگر اس کو ایک شہری جان کے، اپنا بھائی جان کے، کوئی بہن کوئی بھائی، کسی کا باپ کسی کا ماں فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کل کو میری اولاد کے ساتھ نہ ہو۔ تو خراج تحسین ہے خاندان کی طرف سے ان تمام نوجوانوں کو۔ اور تیسرا تمام میڈیا کا کہ آپ صبح سے آج بھی اور ہر روز جب یہ کارروائی ہو رہی ہے، جتنے گھنٹے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹوٹے پھوٹے معاشرے میں جہاں آئین مذاق ہے اور بہت ساری چیزیں مذاق ہے، سیاسی گفتگو میں آپ مجھ سے بہتر یہ چیزیں روز کور کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ کی آنکھ ہے جو پردہ اٹھائے ہوئے ہے، ورنہ پردہ گرا کے اس کیس کے اصل حقائق کو دفن کرنے کی پوری تیاری ہے۔ کچھ 3-4 مین سوال آپ سے کروں گا۔ ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ دن کی روشنی میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے کچرے والا گزر گیا۔ ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے موٹر سائیکل آ کے رک کے چلی گئی۔ وہ کیمرہ وہ لمحہ کیوں نہیں دکھا رہا اگر اس نے خودکشی کی ہے، جب مقتول وہاں پہ چل کے آیا ہے خودکشی کرنے، اپنے آپ کو گولی مارنے؟ کیا وہ آسمان سے نازل ہوا تھا اس ہل کے اوپر، اس ٹیلے کے اوپر؟ اسی سڑک سے چل کے آیا نا۔ تو وہ لمحہ کہاں غائب ہو گیا؟ کیونکہ جو اس کا آخری لمحہ ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پھینک رہا ہے وہ سگریٹ نہیں، وہ موبائل ہے، فجر کا وقت تو ہو چکا ہے، پودوں پھوٹ چکی ہے، دن کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو تو واضح نظر آنا چاہیے کہ وہ کب آیا وہاں پہ، وہ جگہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ والد صاحب چلا چلا کے تھک گئے میڈیا پہ۔ ایسی کیا وجہ تھی وہاں پہ جو گیسٹ ہاؤس واقع ہے، وہ لوگ میری تفتیش کرنے پہ، میرے بیٹے کی تصویر دکھانے پہ نہ صرف دروازہ بند کر گئے، وہ اپنا گیسٹ ہاؤس چھوڑ کے بھاگ کے پیچھے والی پراپرٹی میں کود گئے، اور پیچھے والی پراپرٹی سے لوگ پوچھنے آئے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں کود کے بھاگ رہے ہیں؟ ان کا کیوں نہیں تعاقب کیا گیا؟ اس گیسٹ ہاؤس کا سی سی ٹی وی کہاں ہے؟ وہ گیسٹ ہاؤس اسی سڑک کے اوپر اسی شادی ہال کے سامنے شامل ہے، جو شادی ہال کا آپ کو سی سی ٹی وی دکھایا جا رہا ہے، مگر گیسٹ ہاؤس کا نہیں دکھایا جا رہا۔
यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल अकब में वो जगह है जहां लाश मिली है। चारों तरफ कैमरे हैं, सिलेक्टिव फुटेज आपको दिखाया जा रहा है। भाई जिस वक्त वो उस जगह मुकाम पे गया उसके 12 घंटे के बाद कौन कौन गुजरा वहां से, और सिर्फ आम शहरी नहीं, मुझे ये भी बताओ कितनी पुलिस मोबाइलें गुजरी वहां से, कितने पुलिस एहलकार बाइक पे गुजरे यहां से। यहाँ के तशद्दुद के मामले में पुलिस का दामन साफ है शहर का। हम लाशें उठा उठा के नहीं थक गए कस्टोडियल डेथ की। हर बंदा जो उस जगह से गुजरा उसको शक की निगाह से देखना चाहिए, उसका फुटेज और शवाहिद सामने लाने चाहिए, उसकी जियो फेंसिंग होनी चाहिए जो वहां से गुजरा था। अचानक ही जब से लाश नाजिल होती है, कैसे पहुंची हमें पता नहीं। थोड़े थोड़े घंटे पहले की आगे आगे कोनों की गलियों की सड़क दिखा के मजबूर कर दो कि जी यही हो रहा होगा। मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो वरना मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। इसमें कहाँ लिखा है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं? ये तो लिखा है कि मेरी कोई जान लेने का अगर मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं मिले। अगर मैं मान लूं कि समीउल्लाह सुमरो का ये बयान सही है और सच है तो, और वाकई में ये मैसेज आपको मिला है तो, वो तो फिर अपनी जान को लाख खतरे बता रहा है। आप उसकी जान के लाख को खतरा जो है डिप्रेशन बता रहे हो, किसके कहने पे बता रहे हो, रोजे अव्वल से बता रहे हो, और क्यों बता रहे हो? जब ये बाप गेस्ट हाउस में खड़ा होकर सीसीटीवी देख रहा था, गुलिस्तान जौहर की पुलिस ने शोर मचा के क्यों इनको बाहर निकाला, क्यों इनको सीसीटीवी मुकम्मल नहीं देखने दिया, किसको वहां पे बचा रहे थे? इन सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। और सुबह मैं आपको बता चुका, ये अदालत गए, एक ऑर्डर आया तो खोल भी सामने आ गया। अब बयान लेने के लिए भी पुलिस सामने आ रही है, बंदूक भी कल को आ जाएगी। शायद कोई हो सकता है लो लेवल का बंदा भी पकड़ के सामने कर दे कि शायद इसने गोली मारी थी या कुछ की थी। मगर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये एग्जीबिशन होगी। हमारी कोशिश रहेगी और आपका साथ रहेगा कि ये शफाफ तरीके से उन डॉक्टरों के तहत हो जो पहले नामजद हुए थे, जिन पे हमको भरोसा है, और ये शवाहिद कुछ यकीनी तौर पर ऐसे सामने आने हैं कि जिनको दबाने के लिए, छुपाने के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं कि रात के 12 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, सुबह के 6 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, और बैक डेट में नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। जरा सा भी फरमाइएगा कि पुरानी कमेटी आएगी यहाँ पर पहले से ही, तो जो पुरानी कमेटी यहाँ पर आ चुकी है तो आप उनसे क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर वो यहाँ पर मौजूद है, हमने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि हमने जज साहब को कहा, बरमला का और बयान में भी कहा कि पुरानी कमेटी पे 100% भरोसा है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जज साहब का ये मौकफ है कि चूंकि हेल्थ मिनिस्ट्री से एक और सीनियर अफसर ने एक नया बोर्ड बना के कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है, तो सेक्रेटरी हेल्थ को इसका जवाब दे देने दीजिए। ठीक है, कहाँ पर होगा जो बोर्ड मिला है? देखिए फॉरेंसिक तो एफएसएल लैब के अंदर ही होता है। अब वो उनकी मशीनें खराब है कि नहीं, ये तो जब रिपोर्ट सामने आएगी तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता देगा। मगर मैं उस खोल की तलाश में क्यों जाऊं जो मशकूक हालत में 10 दिन बाद मिला, जिसकी बंदूक आज तक नहीं मिली। आपके सामने मैयत है, लाशा है मरहूम का, शहीद का, आप उसकी साफ तफ्तीश नहीं होने दे रहे। मैं मान लूं कि आपको हकीकत या सच्चाई में मिला है ये सिक्का जो मिला है। हर गुजरते घंटे के साथ, आपका अगर सड़क पे इलाज हो जाए और मैं आपको ऑप्शन दूं कि जिना में ट्रॉमा में ले जाने में 20 मिनट लगेंगे, मगर यहाँ एक मिस्त्री बैठा हुआ अभी 20 सेकंड में खोल देगा, आपको टांके लगा देगा, तो आप बोल दोगे कि लगा दो, क्योंकि 20 मिनट में तो तकलीफ पड़ जाएगी। नहीं, जो काम करना है सेंस से करना है भाई, एक्सपर्ट से कराना है, क्रेडिबल लोगों से कराना है। बार बार मैयत खुदवा के हमने शक शुबात, हम पे नहीं होगा इतनी भरोसा है, माँ बाप में नहीं होगी इतनी हिम्मत के फिर सवाल उठाएं। एक ही बार होगा जो होगा। मैं ये हैरान हूं क्यों इस मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्यों? ये जो सवाल शुरू में पहले दिन लेके निकले थे ना नौजवान, आप उन 10 सवालों का जवाब देते, आप ऐसे माजरत के साथ ना आए, आपने उस 10 में 90 सवाल और ऐड करके नौजवानों के जहनों में अब 100 सवाल खड़े कर दिए सकल के।